آئیے دیکھیے پاکستان میں آ کر رزق کی فراوانی کتنی ہے، انڈیا میں کیا حال ہے اور پاکستان میں کیا حال ہے۔ پرتعیش زندگی ہے، امریکہ سے کسی بھی درجے میں کم زندگی نہیں ہے وہاں پر۔ تھوڑا سا جو ایوریج انسان رہتا ہے وہ کون سی لگژری ہے جو وہاں پر آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وافر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب وہ خیانت کیا ہے؟ ہم نے جو خیانت کی ہے، ہم پاکستانیوں نے جو اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا کیا، کس وعدے کے ساتھ عطا کیا کہ اللہ تو ہمیں ایک علیحدہ خطہ زمین دے دے، ہم تیری مرضی کے مطابق وہاں مسلمانوں کا جو دستور حیات ہے اس کو رواج دیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اللہ نے کہا جو لو ملک۔ اب باقی سب کچھ بنایا، گھر ہی نہیں بنائے، محلات بنائے، کاروبار ہی نہیں بنائے، نئی انڈسٹریز بنائیں، لیکن ایک کام اگر کر کے کسی نے نہیں دیا تو وہ کام ہے کہ اللہ کے دین کا کوئی دھیلے کا کام ہم نے نہیں کیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی فیصلہ کن امور جو ہے وہ لائے گا تمہارے لیے، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ وہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں نکال دیں مکے سے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ پلان کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی ان کے مقابلے میں پلاننگ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہتے ہیں سن لیا ہم نے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بے شک یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، صرف پرانے قصے ہیں اور کوئی حیثیت قرآن مجید کی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اب یہ وہ جو قریش کا قول ہے جو بدر میں انہوں نے کہا بڑی ٹھاٹ کے ساتھ کہ ہم حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کے انداز میں کہا کہ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اے اللہ اگر یہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تیری جانب سے حق ہے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اَوِئْتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نہ تھا کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرتا جبکہ آپ ان میں موجود تھے، یعنی ہجرت سے پہلے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ نہ تھا کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو وہاں پر نعرے لگا رہے تھے یہ پولیٹیکل قسم کے نعرے تھے، یعنی لوگوں اپنی جو بھی ان کے پیچھے جماعت ہے وہ اس کو ان کے مورال کو ہائی رکھنے کے لیے، اس لیے کہ لیڈر لوگ جو ہیں یہ تو سمجھدار ہوتے ہیں نسبتاً باقی لوگوں کے مقابلے میں، اور وہی جو جیسے کل آپ نے پڑھا فرعون کے بارے میں کہ اس نے لاؤڈلی ایک بات کہہ دی، اور پبلک جو پبلک امپریشن ون کرنے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ امپریشن تو ون کر چکے تھے قبل اس کے کہ لوگ نعرہ لگا کر سارے کے سارے کہتے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب کر۔ اس سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ اچھا یہ تم نورا کشتی کر رہے تھے، یہ تو تمہارا گرو تھا اور میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اب یہ ساری چیز کیا ہے، وہ ان کی وہ پولیٹیکل مووز ہیں،
اسی طرح کی یہ پولیٹیکل موو تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے یعنی لاؤڈلی ایسے دعائیں کی تاکہ لوگوں کا مورائل جو ہے وہ ہائی رہے اور ان کی جو جھوٹی پریسٹیج ہے وہ برقرار رہے. وَمَا لَهُمْ اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیوں ایسا نہ ہو، یعنی انہیں کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ تو لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، اور وہ اس مسجد کے اصل متولی بھی نہیں ہیں. إِنَّ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، ان کے اصل متولی تو اس مسجد کے مسجد حرام کے متقی لوگ ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً، اور مسجد حرام میں ان کی نماز یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ کیسی ہوتی تھی؟ وہ سیٹیاں اور تالیاں ہوتی تھی. جیسے آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سے مذاہب جو ہیں ان کی باقاعدہ جو مذہبی رسومات ہیں اور جو ان کی ریلیجس سروس ہیں وہ بغیر میوزک کے مکمل نہیں ہوتی. تو اس طرح وہ سیٹیاں اور تالیاں جو ہے وہ بجا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور یہ جو تم ناشکری کرتے ہو اور کفر والی باتیں کرتے ہو اس کا مزہ چکھو تو مزہ آپ کی شکل میں. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. فسينفقونها، پس وہ عنقریب اسے خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پھر ان کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا. ثم یغلبون، پھر وہ غلبہ بھی پا لیا جائے گا ان کے اوپر. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کے اوپر اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیث کو، ناپاک کو پاک سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ خبیث کو تہ بتہ اکٹھا کر دے، اس کا ایک ڈھیر لگا دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو آگ لگا دے. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اس ڈھیر کو جہنم کے اندر اکٹھا ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا قد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم باز آ گئے اپنی حرکتوں سے تو جو کچھ ہو چکا وہ تمہیں بخش دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر انہوں نے اعادہ کیا تو پہلوں کی سنت ان کے سامنے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ہم کل پڑھ کے آئے سورہ اعراف میں. اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، جنگ کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے. اب یہاں پر فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو سجدے کے لائق بھی سمجھ لو بے شک، لیکن مالک نہیں سمجھنا، حاکم نہیں سمجھنا، کرنی منمانی ہے. یعنی جیسا کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ بڑا اچھا امپلائی ہے، بڑی محنت سے کام کرتا ہے، دیانتدار بھی ہے، لیکن وہ جب آپ کو اپنا امپلائر نہیں سمجھے گا تو آپ کا کہنا نہیں مانے گا، یعنی مرضی کرے گا اپنی مرضی. تو اصل جھگڑا اسی بات کا تھا کہ اللہ کو مالک نہیں سمجھتے تھے، اللہ کو رب نہیں سمجھتے تھے، حاکم نہیں سمجھتے تھے. باقی
دیانتداری کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے، سچائی کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے. کوئی صرف اللہ کو سجدہ کرے تو اس کو بھی اچھا نیک آدمی سمجھتے تھے، جیسے حضور کو سمجھتے تھے. لیکن اب اس کا اعلان کر دینا کہ اللہ رب ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق الحمدللہ رب العالمین. یہ آغاز بھی دیکھیے قرآن مجید کا، جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بھی یہی بات، اقرا بسم ربک الذی خلق. ترتیب مصحف میں جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور مصحف کا اختتام بھی کس صورت پر ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، مالک ماننا، حاکم ماننا، یہ اصل فتنہ، نہ ماننا یہ اصل فتنہ ہے. تو حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اب دین کے لفظی معنی بدلہ. سورۃ الفاتحہ میں یہ لفظ اپنے اصل لٹریری سینس میں آیا ہے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اگر اس کو ملک پڑھا جائے تھوڑی سی حرکات کے فرق کے ساتھ تو وہ بن جائے گا بدلے کے دن کا بادشاہ. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ابھی جن کے پاس قرآن مجید ہیں اسے کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ مالک بھی جو عام مصحف ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اس میں مالک میم کی کھڑی زبر کے ساتھ آتا ہے. تو جو حرکات بعد میں لگائی گئی ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں، تو دوسری بھی ایک قرات ہے اس کی کہ ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ. تو اصل دین کیا ہے؟ بدلہ. اسی لیے عربی زبان کا محاورہ ہے، انگریزی کے محاورے ٹٹ فار ٹیٹ کے مقابلے میں، اردو کے محاورے عدلے کا بدلہ کے مقابلے میں عربی کا محاورہ ہے کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اب جب بھی عدل بدل ہوگا، لین دین ہوگا، تو لین دین کے لیے کچھ قاعدے بنائے جائیں گے، کچھ قوانین بنائے جائیں گے. تو اب اس لفظ دین کا اطلاق قاعدے اور قانون پر ہونے لگا. اسی معنی میں یہ لفظ سورہ یوسف کے اندر استعمال ہوا ہے کہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، ابھی انشاءاللہ 2 ہی دن میں ہم سورہ یوسف بھی پڑھیں گے. واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک اعلیٰ منصب عطا کر دیا اس بادشاہ کے تحت. یعنی بادشاہ بڑا خوش ہوا ان سے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے ذمہ داری دے دو تو میں مینیج کر کے بھی دکھا دوں گا. یہ قید وہ کر کے دکھا دیا. اب اسی مینجمنٹ میں وہ راشن بندی دنیا میں پہلی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، راشننگ، یعنی قحط کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو حضرت یوسف نے وہ راشننگ کی. اب ان کے اپنے بھائی جو تھے وہ آئے راشن لینے کے لیے ان کے پاس. اب وہ سارا انہوں نے وہاں طریقہ کار اختیار کیا کہ ان کو بڑا خوش کیا کہ جاتے ہوئے وہ پیسے بھی ان کے واپس کر دیے، سامان میں رکھ دیے، اور خوش ہوئے. اگلی دفعہ ساتھ یہ بھی کہا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ ہم 11 بھائی ہیں اور والدین ہیں ہمارے 2، تو تم تو 10 ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 11واں ساتھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں تو ہمارے والدین کے ساتھ تو رعایت کر سکتا ہوں، چلو بوڑھے ہیں، لیکن دیٹ ینگ مین ہیز ٹو کم. اچھا اب وہ بڑی محنتیں کر کے وہ 11ویں بھائی کو بھی لے کے آئے، بنیامین کو بھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خود بادشاہ نہیں تھے، اگر بادشاہ ہوتے تو منمانی کرتے. اب وہ تھے بہت بڑے منصب دار، چیف سیکرٹری تھے، وزیر خوراک تھے، کیا تھے، بہرحال ان علی خزائن الارض، خزانوں پر تو ذمہ دار بنائے گئے تھے. بھائی کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کا قانون اجازت نہیں دیتا تھا ڈیٹین کرنے کی، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ ہاں کوئی چور ہو تو پھر جس کے پاس سے مال برآمد ہو جائے اسی کو ڈیٹین کر لو. تو اس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا کیا ہے کہ ما کان لیوسف یاخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف کے لیے علیہ السلام ممکن نہ تھا کہ وہ پکڑ سکتے، ڈیٹین کر سکتے اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں. اب اس طرح یہ دین کا لفظ جو ہے قانون کے لیے استعمال ہوا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر پورے نظام زندگی کے لیے جس میں قانون، دستور، انسانوں کے درمیان لین دین کے جو تمام معاملات ہیں جس کے اندر یکجا ہو جائیں، وہ دین ہے. اس معنی میں یہ دین اسلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. تو حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، اللہ کی بغاوت ختم ہو جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
دین نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ اب یہ ہے مطلوب کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ لڑتے رہیں۔ وقاتلوا، دیکھیں کتنی کلیئر آیت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے اندر بھی خود ہمارے ہی بھائی جو ہیں وہ سیکولر انفلوئنس میں آ گئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی بات کہ جہاد اور قتال جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ اور بالکل وہی بات ہے کہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے کہ انتم اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے مترادف سمجھتے ہو؟ اور وہی خیر کے کام، ویلفیئر کے کام، ان کو اقامت دین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی کام ہے، ویسی کوئی بات نہیں ہے، اب اس کا زمانہ دور گزر گیا، اب تو ہم ویلفیئر کے کام کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، بس اسی سے یہ سب کام جو ہے دین کے سارے فرائض پورے ہو جائیں گے۔ جبکہ کلیئرلی کہا جا رہا ہے وقاتلوہم، اور ان سے جنگ جاری رکھو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں اپنی اس فتنہ پروری سے، فتنہ پردازی سے، بغاوت سے، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو جو کچھ بھی تو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ وإن تولوا، بس اگر وہ روگردانی کریں، فاعلموا ان اللہ مولاکم، تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا حامی ہے۔ مسلمانوں، نعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا پشت پناہ ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب سورہ انفال کی پہلی آیت میں کیا فرمایا تھا کہ تمہارا کوئی حق غنیمت پر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تم تو لڑے تھے اللہ کے لیے، یعنی پہلے تو ایک اصولی بات کہہ دی کہ تمہارا کچھ نہیں، اور یہ قرآن مجید کا عام سٹائل ہے۔ ایمان کی سطح پر آئے گا قرآن مجید تو قرآن مجید بار بار غیر اللہ کی ملکیت کی نفی کرتا چلا جائے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات والارض، کتنی دفعہ آیا ہے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ جس کو مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست، کہ اصل میں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ رہی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ قمیض میرا ہے اور یہ اینک میری ہے اور یہ جسم میرا ہے اور یہ جان میری ہے، یہ وجود میرا ہے، یہ امانت ہے اللہ کی میرے پاس، اصل میں اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا، میری ہر چیز بھی اللہ کی، یہ زمین بھی اللہ کی، میرے بچے بھی اللہ کے، میری اولاد بھی اللہ کی، میرا مال بھی اللہ کا، میرا پروفیشن بھی اللہ کا، میرا علم بھی اللہ کا، میری صلاحیتیں بھی اللہ کی، میرے اندر جو طاقت ہے وہ بھی اصل میں اللہ کی۔ یہ احساس ہے کہ کتنا وہ انسان کا احساس گہرا ہوتا ہے، لیکن جب آئیڈیل سینس میں بات ہوگی تو للہ ما فی السماوات والارض۔ اسی طرح پہلے آئیڈیل بات کی کہ تم لڑے تھے اللہ کے لیے نا، جی اللہ کے لیے، تو بس پھر بھول جاؤ، تمہیں اللہ آخرت میں اجر دے گا، تم نے آخرت کی لڑائی کی تھی، آخرت میں اللہ اجر دے گا۔ پہلے صرف اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا تھا پہلی آیت میں، اب جا کر اس کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آؤٹ آف گریس تمہیں دیں گے، تمہارا حق کوئی نہیں، لیکن ہم تم پر مہربانی کرتے ہیں کہ اب اس مال غنیمت میں سے کچھ تمہیں ہم دے بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب اللہ نے اس کو مال کو کیا کرنا ہے؟ رسول نے بھی نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ حویلی بنائی، نہ کوئی محل تعمیر کیا، نہ چوگا بنوایا، نہ تاج بنوایا، کچھ بھی نہیں بنوایا۔ اصل میں کام کس کے آئے گا؟ اصل میں وہ اسلامی ریاست کی ملکیت بن جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملا ہے، جو کچھ تم مال لوٹ کر لائے ہو غنیمت کے طور پر، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، سیدھا سیدھا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اب اور یہاں تو کہا نا اور اقربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ اب اسلامی ریاست کے بیت المال میں جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اسلامی ریاست جو ہے وہ اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اس سے فنڈ کرے گی، ان کی خدمت کرے گی۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو،
وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا اپنے بندے پر یوم الفرقان، بدر کے دن جو فیصلہ کن دن تھا، یوم التقى الجمعان یعنی جس دن دو گروہ دو جماعتیں آمنے سامنے آئی تھی ٹکرانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم قریب کے ناقے پر تھے اور وہ دور کے ناقے پر تھے. دنیا کا لفظی مطلب ہے، یہ ادنا کا مؤنث ہے. ادنا قریب والا، اور اس کا الٹ ہے اقصا، دور والا. مسجد اقصا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مکے میں بیٹھے ہوئے قریب والی مسجد کون تھی؟ مسجد حرام، اور وہ دور والی مسجد وہ مسجد اقصا. تو اقصا کا مؤنث ہوگا قصویٰ، اور ادنا کا مؤنث دنیا. جیسے اکبر کا مؤنث کبرا، اصغر کا مؤنث صغرا، اور عزیز کا مؤنث عزا. تو اسی طرح ادنا کا مؤنث دنیا، قریب والی شے، قریب والی جگہ کوئی مؤنث شے جو ہوگی. تو کیونکہ حیات زندگی یہ مؤنث ہے، لہذا اس کی صفت بھی مؤنث آتی ہے، الحیات الدنیا، قریب والی زندگی، دنیاوی زندگی جسے ہم کہتے ہیں. تو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے نکل گیا تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور یہ دیکھو جو ٹائم سیٹنگ اللہ نے کی تھی تمہارے لیے، یہ بڑی اللہ کی ٹائم سیٹنگ کی ہوئی تھی، لہذا اس لیے بالکل جیسے اللہ چاہتا تو ویسے ہی ہوا. اب اللہ تعالیٰ کی تو مرضی یہ تھی کہ قافلہ تمہارے ہاتھ نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں میدان بدر میں لڑوانا چاہتا تھا، لہذا ٹائم سیٹنگ جو ہے بالکل صحیح ہوئی. جب دو دوست جو ملتے ہیں، کوئی ٹائم طے کیا ہوا ہے، تو ایک ہے کہ 1 گھنٹہ بھر سے ایک دوست کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے اور دوسرا اس کے بعد آیا، اور اگر عین وقت پر ایک ادھر سے چلا آ رہا ہو میٹنگ پوائنٹ پر، دوسرا ادھر سے چلا آ رہا ہو، کہتے ہیں ہاں پرفیکٹ ٹائمنگز. اب یہ کیا تھا؟ اب یہ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ اگر یہ اللہ کی ٹائمنگز نہ ہوتی تو شاید تم نے آپس میں مل کر بیٹھ کر بھی ٹائم طے کیے ہوتے کہ اس مقام پر ہم آپس میں آ کے لڑیں گے، شاید تو پھر بھی تم نہ اس طرح پہنچ سکتے. یہ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی جس کی بنیاد پر تم وہاں جائے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے آئے. اب الفاظ پڑھیے گا. ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے طے کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وعید کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تم تو بھی تمہارے آپس میں وہ جو میٹنگ ٹائم تھا اس کے اندر فرق آیا تھا. ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا اس امر کا جو کہ ہو کر رہنے والا تھا. وہ اللہ کا اصل امر کیا تھا؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی آنکھیں کھول کر علی البینہ ہلاک ہو، اور ویحییٰ من حی عن بینۃ، اور جس نے جینا ہو زندہ رہنا ہو وہ بھی خوب آنکھیں کھول کر حق کو پہچان کر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے مسلمانوں جب وہ تمہیں دکھا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا آپ کے خواب میں، آپ کی نیند میں ان کو چھوٹا تھوڑا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر ہم تمہیں دکھاتے ان کو زیادہ، یعنی خواب میں امپریشن، ایک آدمی نے یوں جھانکا کہ فوج کتنی ہے، تو بائی دی وے اس کی نظر پڑی تھوڑے سے حصے پر، یا اس کی اسیسمنٹ کی غلطی ہوئی، تو تھوڑی سی فوج سمجھی اب کیا ہے وہ شیر ہو کے جائے گا لڑنے کے لیے. اور اگر جھانکا، اگرچہ فوج تھوڑی تھی لیکن جھانکا تو ایک دم امپریشن یہ ہوا کہ فوج تو بہت زیادہ ہے. اب وہ جائے گا بھی صحیح تو بڑا ہاف ہارٹیڈلی مرنے کے لیے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کافروں کی فوج جو تھی بڑی چھوٹی سی دکھائی نیند کے اندر، خواب کے اندر، اور فرمایا کہ اگر ہم اس کو دکھا دیتے تمہیں بڑا کر کے، لفشلتم، تو تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور پھر ضرور تم متنازع ہو جاتے اس معاملے میں کہ ضرور ہم اس قافلے کا پیچھا کریں. ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کیفیت سے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام دونوں طرف سے کیا، یعنی مسلمانوں کو بھی کافروں کی فوج تھوڑی دکھائی، اور کافروں کو بھی یہی امپریشن دیا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، لہذا دونوں شیر ہو کے لڑے.
وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ، اور اس نے تمہیں بھی چھوٹا کر دیا فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا تمہیں لڑوانے کا اور تمہارا آمنا سامنا کروانے کا وہ ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات ہوئی، تمہارا مقابلہ ہوا کسی جماعت سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اب ثابت قدم رہنے کے لیے اصل چیز کیا درکار ہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اگر دل سے اللہ کی یاد محو ہو جائے گی تو پھر انسان جو ہے بزدل ہو جائے گا۔ دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو انسان کے اندر طاقت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور متنازع نہ ہو۔ تنازع کیا ہوتا ہے؟ کھینچ تان، نزع کے معنی کھینچنا، اور تنازع کھینچ تان، یعنی ڈارون نے جو اصطلاح استعمال کی تھی اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اس کا جو عربی میں ترجمہ کیا گیا وہ تنازع للبقاء، یعنی اسٹرگل کرنا، کھینچ تان کرنا اپنی سروائیول کے لیے، اسٹرگل کرنا۔ تو متنازع ہو جانا، کھینچ تان کرنا، ایک اپنی طرف کھینچے بات کو کہ میری بات مانی جائے، دوسرا اپنی طرف کھینچے کہ میری بات مانی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ان ڈسپلن کی علامت ہے۔ ڈسپلن کیا ہے؟ کہ ہر شخص اپنا مشورہ دے دے، اپنی رائے دے دے، اور اس کے بعد امیر جو ہے وہ فیصلہ کر دے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور باہم متنازع نہ ہو، فتفشلوا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری ہمت جواب دے جائے گی، ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہارے اندر جو جوش و خروش ہے لڑنے کے لیے وہ ختم ہو جائے گا۔ انسان کا جیسے دل ٹوٹ جاتا، انسان بجھ جاتا ہے تنازع کے اندر، اسی بحث میں پڑ جائے گا، پھر وہ جذبہ جوش ختم ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جو امپریشن ہے تمہارے دشمنوں پر، ایک ڈسپلن جماعت کا جو امپریشن ہوتا ہے دشمن پر وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور ایک انڈسپلن جماعت کا امپریشن بہت ہلکا ہوتا ہے۔ ایک جماعت جو کیل کانٹے سے لیس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن دشمن کو پتا ہے کہ اس نے امیر کی اطاعت نہیں کرنی، اپنے کمانڈر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، تو بحث کرنے لگیں گے، تو ایک چپکے سے آ کے وہ شوشہ چھوڑ دے گا ان کے اندر آ کے، اور وہ فوج آپس میں بحث کرنے لگیں گے، سارے ہتھیار اور سب اسلحہ جو ہے وہ سب وہیں کا وہیں پڑا رہ جائے گا اور بحث میں پڑ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہمت جواب دے جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور صبر کرو۔ یہ صبر کیسا ہے جی؟ کو سمجھے آپ؟ کیوں جی امین صاحب؟ یہاں صبر کس معنی میں آیا؟ اور صبر کرو کیوں جی ظفر صاحب؟ کیا چھوڑنے کے سلسلے میں؟ امیر کی اطاعت پر صبر۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سقراط سمجھتا ہے کہ جتنا میں ذہین اور سمجھدار ہوں اتنا شاید اور کوئی پیدا نہیں ہوا، اور ہر شخص جو بھی رائے دیتا ہے خلوص کے ساتھ رائے دے اگر وہ، تو کانفیڈنس ہوتا ہے اسے کہ ہاں واقعی مجھے جو بات سوجی ہے وہ بڑی پتہ کی بات ہے، اور امیر صاحب کو میری بات مانی لینی چاہیے۔ اب اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے گا، یقیناً اسے یہ احساس تو اندر ہوگا، یہ احساس بھی انسان کو ہوتا ہے کہ میں بڑی کوئی اسپیشل مخلوق ہوں، میرے جیسا آج تک کوئی آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح انسان جب اپنی رائے دیتا ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے اندر ہی اندر کہ واہ 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 واہ، میں تو بڑا انٹیلیجنٹ ذہین آدمی ہوں، میں تو تارا توڑ کے لے آیا ہوں آسمان سے کوئی۔ اب انسان کو شیطان جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتا کہ کوئی اور رائے اس کی رائے سے بہتر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ اظہار جو ہے اپنی رائے کا، کہ یہ یقین ہونے کے باوجود کہ میری رائے بڑی پکی رائے ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ تو کرنا ہے کمانڈر نے، لیکن اب
یہ کمانڈر کو یہ اختیار دینے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے انسان کا. اپنے آپ کو ذرا خوب صبر کے ساتھ ذرا تھام کے پکڑ کے رکھے گا, تب اس کا دل جو ہے آمادہ ہوگا کہ ہاں امیر صاحب جو فیصلہ کرے ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ صبر ہے. وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو. اور یہ ضمنی طور پر نقطہ آ گیا کہ عام طور پر ہم جسے صبر کہتے ہیں, عام طور پر قرآن مجید میں اسے صبر نہیں کہا گیا, بلکہ اس کے لیے یوں سمجھیے کہ عام طور پر کہیں شاید آپ کو مل جائے کہ اس کے صبر کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہو, لیکن عام طور پر اس کے لیے تو جو ایکسپریشن قرآن مجید استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے کہ توکل کرو اللہ پر. ہم عام طور پر صبر کب کہتے ہیں؟ بیماری آ گئی تو صبر کرو, بیٹا مر گیا تو صبر کرو, والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو صبر کرو. قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں, توکل کرو اللہ پر. بس یہ یقین رکھو کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لہذا جو تم سے فوت ہو گیا اس پر مایوس نہ ہو, جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پر اتراؤ نہیں. سورہ حدید میں جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں پیش آتا زمین پر کوئی واقعہ یا کوئی مصیبت تمہارے دل میں نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے ان بلیک اینڈ وائٹ, من قبل ان نبرأها, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. دیکھیے اللہ تمہیں کیوں بتاتا ہے یہ بات, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے, تم سے چلی جائے, تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, اس کو ایکسیڈنٹ نہ سمجھنا. اگر ایکسیڈنٹ سمجھو گے تو خام خواہ مفروضے پہ مفروضہ بناتے رہو گے اور اپنے اندر ہی اندر کرتے رہو گے کہ اوہو کاش وہ بیٹا جو میرا مر گیا, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کاش کہ میں نے اس کو ابھی گاڑی لے کر ہی نہ دی ہوتی, کاش کہ اس کو بھی ڈرائیونگ لائسنس ہی نہ ملا ہوتا. اب یہ فضول باتیں ساری. گاڑی لے کر بھی دی تھی تو خوشی سے دی تھی, لائسنس ملا تھا تو خوش ہوا تھا, ملنا چاہیے تھا. اب یہ مفروض کاش کہ آج وہ بیمار ہو گیا ہوتا, اسکول ہی نہ گیا ہوتا, آج وہ کام پر ہی نہ گیا. ایسے کبھی بھی بچے کی بیماری پسند نہیں انسان کو, لیکن اب وہاں وہ اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ حادثہ ہوا ہے, اچانک ہو گیا ہے. لیکن اچانک اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از پلانڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس پہ تو اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو کہ جو چیز تم سے چلی گئی اس پر مایوس نہ ہو, اور جو اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر اتراؤ نہیں. اللہ نے دی ہے, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے, مجھ پر احسان ہے, مجھ پر انعام ہے, اس کی طرف داری ہے. I didn't deserve it. قرآن مجید صبر کے لفظ کہاں استعمال کرتا ہے؟ ایک پوائنٹ پہلا آج یہ نوٹ کر لیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ سورہ کہف میں اور آئے گا. ایک ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کون سے صبر کرنے والے؟ کہ جن کو جسمانی تکلیف آئے, اذیت آئے, جان اور مال کا نقصان پہنچے, پھلوں کی کمی آئے, خوراک کی اور رزق کی, لیکن اس کے اپنے فیصلے سے, کہ وہ دین پر چلنے کا فیصلہ کرے خود, اور پھر اس کے لیے جو بھی اس کے لیے تنگی آئے, مصیبت آئے, اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہو, وہ صبر ہے. کہ بظاہر نظر آتا ہے اس کو کہ ہو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, میرے بچے جو اچھے سکول میں نہیں پڑھ سکتے, میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے, میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں, جبکہ میرے باقی کولیگ دوست جو ہیں مارگیج پر مکان لے کے وہ کھلے مکانوں میں بنگلوز میں رہ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو وہ ریسٹرینٹ کر رہا ہے. یہ صبر ہے اصل میں. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. یہ صبر ہے. چاہے تو امیر کے ساتھ تنازع بھی کر سکتا ہے وہ, لیکن صبر کرے, جھیلے اور برداشت کرے. اسی طرح وہاں سورہ کہف میں آئے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو انہی پر کنٹینٹڈ رکھیے. یہ جو ساتھی اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں, زیادہ رجحان جو ہے وہ امراء کی طرف اور یہ جو لیڈروں کی طرف آپ نہ کیجئے, صبر کے ساتھ رہیے. تو صبر کے یہ مفہوم ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو فرمایا وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو اتراتے ہوئے گھر سے نکلے,
وریان ناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، یصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ اور شیطان نے ان کے دل میں پھونکا کہ آج تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ اور جب دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، صف آرا ہوئیں، نَقَصَ عَلَىٰ قَلْبِهِ تو پیچھے سے پسپا ہو کے چلا گیا، بھاگ کے نکل گیا۔ وقال کہنے لگا انی بریء منکم میں تم سے بری ہوں، تم سے لا تعلق ہوں۔ انی ارا ما لا ترون اس نے تو فرشتے دیکھ لیے، اب کافروں کو تو فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، اس نے تو دیکھا اوپر سے فوجیں دوسری آ رہی ہیں اللہ کی، تو شیطان فوراً وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انی ارا میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، اب نفاق ایک بیماری ہے اور بھی بہت سی بیماریاں ہوں گی، تو جو مریض ذہنیت کے لوگ ہیں، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے جو مریض ذہنیت کے لوگ اور منافقین ہیں وہ کہیں گے غر ہؤلاء دینہم، کمال تو یہ ہے کہ ان مولویوں کی دین نے متی مار دی ہے بالکل۔ غر ہؤلاء دینہم ان کے دین نے مت ہی مار دی ہے کہ ان کو کچھ نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ہے عقل مندی کی بات۔ 313 جو ہیں اب یہ لڑنے چلے ہیں 1000 کے قریش کے کیل کانٹے سے لیس لشکر کے ساتھ، سمجھ رہے نا بات؟ یہ میں نے اشارہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بالفعل قرآن مجید زندہ کلام ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں بار بار آپ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس ترجمہ قرآن کے دوران، زندہ کلام ہے۔ ہمیں باتیں عجیب معلوم ہوں گی کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارے میں ایسی باتیں کہے، لیکن قرآن پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دیز آر ریئل ہارڈ فیکٹس۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے؟ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ مسلمانوں کے بارے میں، سچے مومنوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان کو عجیب مخمصے میں اور عجیب دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، ان کی متی مار دی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کاش کہ تم دیکھو جب فرشتے ان کافروں کی جانیں روحیں قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم ان کے چہروں کو ضربیں لگاتے ہوئے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ذوقوا عذاب الحریق چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیہم ذالک بما قدمت ایدیکم ایسا اس لیے ہوا کہ تم نے یہی کچھ اپنے آگے بھیجا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ کفروا بآیات اللہ قریش نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور پکڑ کا سخت ہے۔ ذالک بذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ کسی قوم کو بدلے، نعمت انعمها کہ جو نعمت اللہ نے کسی قوم کو دی ہو، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر نعمت کرے اور پھر اس حالت سے ان کو بدل دے، حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بدل لیں۔ وان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم تو ان کا بھی حال فرعونیوں اور ان سے فرعونیوں جیسا ہوا کہ والذین من قبلہم اور ان سے پہلوں پاس کاسا کذبوا بآیات ربہم
انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی پاداش میں، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے ان کو غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانداروں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بدترین مخلوق تو یہ کافر ہیں، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں مانیں گے، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ، فشرد بہم من خلفہم تو ان کو ایسی سزا دو جو وہ لوگ کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی عبرت ہو جائے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے اللہ کی گرفت سے، انہم لا یعجزون بے شک وہ اللہ کو عاجز نہ کر پائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور خوب تیاری کرو ان کے لیے یعنی اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم جتنی تم میں استطاعت ہو، من قوت قوت کے حصول سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ جس کے ذریعے سے تم مرعوب کرو اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور اس کے علاوہ بھی اور جو ہوں بعد میں آنے والے تمہارے دشمن سب مرعوب ہو جائیں، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ عالم یعلمہم اللہ ان سب کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی یعنی قیامت کا دن۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، اس کی طرف یعنی صلح کی طرف، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وہی اور اسی نے تو مدد کی تھی تمہاری، اسی نے تو تمہاری دستگیری کی تھی اپنی مدد سے اور اہل ایمان کی بھی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے درمیان الفت پیدا کر دی تھی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر تم زمین کا سارا خزانہ بھی یوٹیلائز کر لیتے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے تو آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم بلکہ اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، انہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کا اتباع کریں اہل ایمان میں سے، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال مومنوں کو آمادہ کیجیے ترغیب دلائیے قتال کے لیے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر تم میں ہوں گے 20 صابرون 100 صبر کرنے والے یعنی مستقیم ڈٹے رہنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 20 اگر تم 20 ہوگے اگر تم میں سے ہوں گے 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ غلبہ پا لیں گے 200 پر، وَإِن یکم منکم 100 اور اگر تم میں 100 ہوں گے یغلبوا 1000 تو 1000 پر غالب آئیں گے، من الذین کفروا کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تمہارے لیے
تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم اندر سے کمزور ہو گئے، اب تمہارے ایمان کا وہ لیول نہیں رہا. فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر تم میں سے ہوں گے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. وَإِن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أُسَارَىٰ، اب یہ بہت مشکل مسئلہ آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ 70 کفار لگے بطور قیدی کے، اور ان قیدیوں میں کون کون تھا؟ ذرا جگر تھام کے بیٹھیے اور سنیے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت تک قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے، مکے سے تقریباً مایوس ہو کر آپ طائف تشریف لے گئے تھے کہ اب شاید یہاں اور کوئی کریم نہیں ہے، اب باقی سب جو ہے وہ سب لسی لسی ہے. تو آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 سال کے اندر نہیں ہوا تھا. پھر واپس تشریف لائے تو باہر ہی پتہ چل گیا کہ دارالندوہ میں جو ان کی پارلیمنٹ تھی، قبائلی جرگہ جو تھا ان کا، اس میں فیصلہ ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. اب ظاہر بات ہے کہ جو ہی جب اوپن لائسنس مل گیا ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جائے اس کو وہ قتل کر دے، تو آپ کو خطرہ تھا کہ جو بھی یوں ہی داخل ہوں گے، جو بھی پہل کرے گا آپ کو قتل کر دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے پیغام بھیجا مکے کے ایک شریف النفس مشرک کی طرف. تھا وہ مشرک، لیکن یعنی ایمان نہیں لایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن شریف النفس انسان تھا. اس کا نام تھا مطعم بن عدی، میم طا عین میم، مطعم بن عدی عین کے ساتھ. اسے آپ نے پیغام بھیجا کہ تم مجھے امان دو، پروٹیکشن چاہیے مجھے تمہاری. اس نے کہا کہ ہاں آ جاؤ، ٹھیک ہے، آئی پروٹیکٹ یو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا کہ فارملی دو. اب وہ فارملی آیا اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ، وہ مسلح ہو کر آئے 6 بیٹے، ان کے گھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخل ہوا. اب یہ ایک ٹوکن تھا کہ اب آج سے فلاں شخص جو ہے یہ اس کی امان میں ہے. اب یہ فیکٹس آف دی گراؤنڈ ہیں. اب پہلی بات کیا ہوئی، جب وہ 70 قیدی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کی سروس کو ریکگنائز کیا. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. شرافت، شکر گزاری، قدر دانی، نیکی ہو تو اس طرح ہو. مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا بائی دس ٹائم جب غزوہ بدر ہوا ہے. تب آپ نے اس کو ریکگنائز کیا، اس کی اس مہربانی کو جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی، بلکہ حضور پر کیا کی تھی، ہم سب پر کی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھے آ کر ان کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش پر ان سب کو چھوڑ دیتا. ریکگنیشن، احسان مندی، احسان فراموشی نہیں. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مشورہ ہوا کہ اچھا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. 2 آراء سامنے آئیں بہت شارپ، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. ایک رائے حضرت ابوبکر صدیق، جس کے یعنی اور بھی لوگوں کی رائے ہوگی، اس میں نمایاں حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی رائے یہ تھی کہ حضور یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں بنیادی طور پر، تو ہمیں ان کی جان لے کر ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، ہمیں ان کی جان سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو ہم ان سے کچھ فدیہ لے کر جو پیسے دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، مال دے دیں. جو پڑھے لکھے ہیں ان سے ہم بچے پڑھوا لیتے ہیں، کوئی سروسز ان سے لے لیتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیں ان کو. لیکن حضرت عمر اور ایک اور صحابی تھے، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم اللہ کے نام پر لڑ رہے ہیں اور یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر ہم واقعی کفر کا استحصال چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے قریبی ترین رشتہ دار کو قتل کرے. نام لے لے کر کہا انہوں نے، حضرت عمر نے. آپ عباس کو قتل کریں، میں فلاں کو قتل کروں، ابو بکر فلاں کو قتل کرے، فلاں فلاں کو قتل کرے.
تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہماری اور کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف دین کے بنیاد پر۔ اگرچہ ہم آپس میں رشتے کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دین جدا جدا ہیں لہذا ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے رقیق القلب انسان تھے۔ اب حضرت عمر تو ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اور خاص مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حضرت ابوبکر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر شریف لوگ تھے، شرافت ہی میں زندگی گزاری، پیدا ہوئے تو شریف، پروان چڑھے تو شریف، جوان ہوئے تو شریف، اب 50s میں پہنچ گئے تو شریف۔ یعنی برائی، شرارت، اس کی وادی میں کبھی ان کا گزر ہی نہیں ہوا۔ سو دے ڈونٹ نو کہ برائی ہوتی کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کی وادی کی پوری سیر کی ہوئی تھی، گھوم پھر کر دیکھا تھا، اینڈ ہی نیو کہ برا کسے کہتے ہیں اور برا کتنا برا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک جنرلی تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، لیکن برا کتنا برا ہوتا ہے یہ شریف آدمی کو کبھی پتہ نہیں چلتا جس نے کبھی برائی کر کے نہ دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ with all the respect that I have for him، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی میری آئیڈیل شخصیتوں میں سے حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بصیرت، انہوں نے کہا کہ جی ان کو چھوڑنا جو ہے یہ کفر کو فریش لیز آف ایگزسٹنس دینے کے مترادف ہے، ہمیں بالکل ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ شریف آدمی تھے، حضرت ابوبکر بھی شریف آدمی تھے، تو زیادہ جو ہے وہ پلڑا شرافت کا بھاری ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ان سے لے کر اور بچے پڑھا کے فارغ کر دیا گیا۔ اور اسی میں یاد رکھیے گا وہ لرزا دینے والی بات بھی آئی سامنے کہ جب وہ فدیہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی طرف سے جو فدیہ آیا وہ ایک ہار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا تو حضور نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت خدیجہ کا ہار ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے اجازت چاہی صحابہ کرام سے کہ اگر تم مجھے اجازت دو کہ یہ تو خدیجہ کی یادگار ہے زینب کے پاس، اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ میں ہار واپس کر دوں۔ ہم اڑتے ہیں ہواؤں میں، دین ہوائی نہیں ہے ہمارا، یہ فیکچول دین ہے، زمین پر فیکٹس آن دی گراؤنڈ سے ساری اس کے اندر جو بھی ہیں۔ تو صحابہ بھی رو پڑے، حضور ہم سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، آپ واپس کیجیے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے قیدیوں کا، اس پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے بڑی سخت آیت۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسارا، کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئیں، اسرا، اس کے پاس قیدی آئیں، حتی یسخن فی الارض، یعنی وہ ان کو بٹوین دا لائن جا کے وہ ان کو چھوڑ دے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کو رنگین کرے، یعنی ان کو قتل کیے بغیر معاملہ طے کر لے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کو چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے تمہارے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ فرتا، اب چونکہ اللہ نے حضور کو اختیار دے دیا تھا لہذا جو بھی آپ نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو اون تو کر لیا، لیکن ساتھ اپنا جو ووٹ آف ڈسنٹ تھا وہ جو ہے قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ اس پر حضور نے تبصرہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو سوائے عمر کے اور وہ جو دوسرے صحابی تھے جنہوں نے یہ ووٹ دیا تھا، یہ رائے ظاہر کی تھی کہ ہم ان کو قتل کریں اپنے ہاتھوں سے، ہم سب ان دونوں کے علاوہ ہلاک کر دیے جاتے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ حکم دیا نہ جا چکا ہوتا کہ آپ ان کے درمیان جو چاہیں فیصلہ کر لیں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو بات میں نے ابھی کہی، تو پھر ہمیں آ چھوتا فیما اخذتم، کہ جو کچھ تم نے لیا ہے مال غنیمت کی شکل میں، اس فدیہ کی شکل میں، اس کی بنیاد پر عذاب علیم، ایک دردناک، ایک عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو اے مسلمانوں جو کچھ تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملا ہے
اس میں سے کھاؤ حلال اور طیب، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اے پیغمبر جو قیدی آپ کے ہاتھ لگے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی نیکی پائے گا تو وہ مال جو تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ خیانت کرنا چاہیں گے، یعنی دوبارہ دغا دینا چاہیں گے آپ کو، فقط خان اللہ من قبل، اور یہ اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے قبضے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ ایک گروہ ہو گیا مہاجرین کا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار ہوئے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی یہ آپس میں اب اولیاء ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، دلی محبت رکھنے والے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہیں ہجرت نہیں کی، یعنی جو ہجرت کر کے مکے سے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ گئے وہ تو سب ایک جماعت بن گئے، اور جو ایمان تو لائے لیکن انہیں ہجرت نہیں کی، مالکم من ولایتہم من شیء، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں، فی الدین، دین کے نام پر، فعلیکم النصر، تو تمہارے ذمے ہے ان پر ان کی مدد کرنا، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس کے، سوائے اس قوم کے خلاف ان کی مدد تم نہیں کر سکو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے اس دور کے اندر کہ مسلمان مظلوم کسی جگہ پس رہے ہیں اور وہ باقی مسلم امت کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو۔ اب اسلامی ریاست جو ہے وہ جو قوم ان پر ظلم ڈھا رہی ہے وہ معاہد قوم ہے، اس کے خلاف کو معاہدہ ہوا ہے۔ اس حال میں اب مسلمان ڈائریکٹلی ان کے حق میں لڑ نہیں سکتے، بلکہ اب وہ پولیٹیکل لیول پر، ڈپلومیٹک لیول پر تو ان سے بات ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی جب تک معاہدہ قائم ہے۔ ذہن میں آیا نا آپ کے واقعہ کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کی جو ساری ورڈنگ تھی اس میں ایک کیا تھی شک کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ چاہے تو وہ حلیف بن جائے قریش کا، چاہے تو وہ حلیف بن جائے مسلمانوں کا، یہی ایک واحد شک تھی جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں تھی۔ اب کیا ہوا، دو گروہ ہیں، دو قبیلے ہیں، ایک بنو بکر ہے اور ایک بنو قینقاع ہے۔ بنو بکر جو تھا وہ قبیلہ حلیف تھا قریش کا، اور بنو قینقاع جو ہے وہ حلیف بن گیا مسلمانوں کا۔ اب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں قریش نے بھرپور ساتھ دیا بنو بکر کا اور شب خون مارا اور ان کے کئی آدمی مار دیے۔ اب اس قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر گیا، اس قبیلے کی طرف سے، اس قبیلے کا سردار، کہ اللہ کے رسول، اے محمد، ماننے والے تو نہیں تھے، رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہمیں یہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں واقعی تمہارا کلیم جو ہے وہ جینوئن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا، ایسا نہیں کیا کہ فوراً جو ہے وہ چڑھائی کر دی مکے پر، نہیں، آپ نے فوراً پیغام بھیجا مکے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، بتاؤ کیوں کی ہے، کیا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے خون بہا ادا کرو گے۔ اب اس وقت جو قریش تھے ذرا کسی ترنگ میں تھے، تو ابو سفیان نے اس وقت کہہ دیا کہ جاؤ بتا دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب جب انہوں نے توڑ دیا معاہدہ، پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وی میڈ اے مسٹیک، وہ سب لمبی کہانی ہے کہ وہ مدینے چل کر آئے، منتیں کی، سب کی، کسی نے مان کے نہیں دیا، لیکن ایکشن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے جو ہے ان سے پوچھوایا ہے کہ یہ معاہدے کی شکل میں تم ڈپلومیٹک سطح پر کہ تم خون بہا ادا کرو گے یا
تم نے معاہدہ توڑ دیا. جب انہوں نے کہا کہ معاہدہ توڑ دیا تب جو ہے فیصلہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم تم پر چڑھائی کریں گے, تمہیں سبق سکھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہوں, معاہدے بھی ہوئے ہوں, اور پھر اندر ہی اندر جو ہے ان کے خلاف ایکشنز بھی ہو رہے ہوں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سمجھ میں